اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے 6 سال کی عمر شریف کے اندر مجمع عام کے سامنے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ سرکار نے میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا اور تقریباً 2 گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا۔ اس قدر عالمانہ گفتگو تھی کہ سننے والے انگشت بدندار رہ گئے کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اگر 6 سال کی عمر کے اندر اتنا علم عطا فرمایا، علم کا دریا اور سمندر اگر اس عمر کے اندر رب تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر سمو دیا، جمع کر دیا، اور جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے عمر گزرتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، علم بڑھتا جائے گا، اس وقت ان کے علمی مقام و مرتبہ کا مالک کیا عالم کیا ہوگا۔ 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے علوم دینیہ سے فراغت حاصل فرمائی اور 13 سال کی عمر کے اندر دودھ کے متعلق فتویٰ اور سوال آپ کے والد گرامی کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا۔ 13 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا وہ فتویٰ لکھا، آپ سرکار نے جو اس کا صحیح تحقیقی اور شرعی جواب تھا وہ آپ نے تحریر فرما کر اپنے والد گرامی کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ آپ کے والد گرامی نے جب اس کا مطالعہ فرمایا آپ خوش ہو گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ واہ مولا، اس بچے کی ولادت سے پہلے جو مجھ کو بشارتیں سنائی گئی تھی کہ تم کو اللہ رب العالمین ایک ایسا عالم بچہ، عالم بیٹا عطا فرمائے گا کہ جو اپنے علم و فضل کے اندر اپنی مثال عام ہوگا، جن جیسا عالم دنیا کے اندر تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ واہ مولا، تو نے مجھ کو آج دکھا دیا ہے کہ واقعی تو نے میرے بیٹے کو بے پناہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے تھے، آپ منبر کے اوپر جلوہ افروز سے آپ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ مفتی برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں میں بھی اس مجمع کے اندر موجود تھا، میرے والد گرامی موجود تھے، میرے چچا جان موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تقریر فرمانا شروع کر دی، تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تقریر کرتے کرتے، اور 1 گھنٹے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک میرے کانوں کے اندر نغمہ گونجا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اونچی آواز کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے مجمع کے اندر حاضرین نے اونچی آواز کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جب صلاۃ و سلام کا نغمہ میرے کانوں کے اندر گونجا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے منبر کو چھوڑ دیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری و ساری ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کافی دیر تک درود و سلام پڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے درود و سلام پڑھنا ختم فرمایا، دوبارہ منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اپنا خطاب آگے جاری رکھا۔ جب خطاب مکمل ہو گیا، لوگوں نے مصافحہ کیا، ملاقات کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں بھی اپنے گھر کو جب جا رہا تھا، میرے والد گرامی اور میرے چچا نے راستے کے اندر گفتگو شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے آج یہ عمل فرمایا، بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت حال یہ تھی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے تھے، جب آپ اپنا خطاب فرما رہے تھے، تو ان کے خطاب کے دوران نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ حضرت سرکار کی اس محفل کے اندر جلوہ گری ہوئی، اور تو کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکا، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
حضرت سرکار نے اپنی باطنی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا۔ اسی واسطے تو آپ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے لیے، استقبال کے لیے منبر کو چھوڑ کر اٹھ کر بھی کھڑے ہو گئے اور آپ پر صلوۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، جاری رہے گا۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر علماء کے سامنے آقا دو جہاں کے علم غیب کے بارے ایک سوال پیش کیا گیا تھا، وہ اس کا جواب نہ لکھ پائے۔ ان کو اعلیٰ حضرت کے آنے کی خبر ہوئی، انہوں نے وہی سوال اٹھا کر امام اہل سنت کے حضور پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو پڑھا اور بغیر کسی علمی تحقیقی کتاب کا مطالعہ کیے اور سہارا لیے امام احمد رضا نے کتاب اس سوال کے جواب کے اندر لکھ ماری، جس کا نام رکھا گیا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور وہ کتاب تقریباً اتنی موٹی ہے کہ جتنی موٹی یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ کتاب لکھنے پر ٹائم کتنا لگایا؟ فقط 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے کے اندر امام احمد رضا نے بغیر کسی تحقیقی اور دلائل پر مبنی کتاب کا سہارا لیے 8 گھنٹوں کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب لکھ ماری۔ آج تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس لکھی گئی کتاب کے کسی ایک بھی حوالے اور ایک بھی بات کو کوئی عالم چیلنج نہیں کر سکا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت سرکار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ سرکار تک جب یہ باتیں پہنچائی گئی کہ فلاں فلاں لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی والے الفاظ بول دیے ہیں، تو امام احمد رضا نے جب ان کے بارے کفر کا فتویٰ تحریر کر کے جاری کر دیا، امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا، اس مولوی صاحب تک جب خبر پہنچی، امام احمد رضا کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ان کے شاگردوں نے روکا، حضور والا وہ آپ پر کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، آپ ان کے بارے دعائے مغفرت کرتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، خدا کے بندو، امام احمد رضا نے ہمارے بارے میں جو کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا، تو ان کی نظر کے اندر ہم واقعی گستاخی رسول کے مرتکب بنے تھے، اور اس کا علم ہونے کے بعد اگر امام احمد رضا ہمارے بارے میں کفر کا فتویٰ تحریر نہ کرتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اونچی آواز سے کہیں ذرا۔ جن کے بارے میں فتویٰ لکھا گیا وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے گستاخی واقعی کی تھی، ہماری گستاخی ثابت ہوئی تھی، تو امام احمد رضا نے جو قلم اٹھایا صحیح اٹھایا تھا، مگر بعد والی اولاد آج تک نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں جی ان کا تو کام ہی فتوے لگانا تھا۔ بہرحال چھوٹوں کی بات معتبر نہیں ہوتی، علمی اور تحقیقی میدان کے اندر ہمیشہ بڑوں کی بات کو تسلیم کیا جایا کرتا ہے۔